الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اذا جب طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی مقررہ مدت کو یعنی عدت مکمل ہو جائے فلا تعدلوہن تو ان کو نہ روکو فلا تعدلو نہیں کا صیغہ ہن ان کو روکنا نہیں ہے ہن ضمیر منصوب متصل جمع مؤنث غائب کی ان ینکحنا کس سے نہیں روکنا کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب ترادو وہ راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف بھلائی کے ساتھ شریعت کے مطابق تو آپ نے روکنا نہیں. ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے بعد میں اگر وہ کہیں خواہش کا اظہار کرتی ہے تو انہیں روکے مت. ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ من اس کو کان جو ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ پر والیوم الآخر آخرت پر. ذالکم یہ کام ازکا زیادہ ستھرا ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے کہ وہ خود اپنا ساتھی چن رہی ہے تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. وانتم اور تم انا نحن انت انتما انتم ضمیر مرفوع منفصل آپ نے پڑھی ہے. والوالدات اور مائیں اب یہاں نکاح طلاق کی بات ہو رہی تھی اب نیچے دودھ پلانے سے متعلق احکام کی بات ہو رہی ہے. والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین 2 سال کاملین مکمل لیمن اس کے لیے اراد جو ارادہ کرے ان یتم یہ کہ مکمل کرے الرضاعت یعنی جو 2 سال مکمل کرنا چاہے تو وہ 2 سال مکمل کرا سکتی ہے. اسے پہلے بھی چھوڑا سکتے ہیں دودھ لیکن اگر 2 سال کرنا چاہے تو وہ بھی کرا سکتے ہیں. 2 سال سے زیادہ جائز نہیں ہے. وعلی مولود اور بچے کے لیے لہو اس کا جو باپ ہے اس کے لیے رزق ہن اس کے ذمہ ہے بچے کی خوراک و قسمت ہن ان کا لباس بالمعروف بھلائی کے ساتھ بچے کا لباس بھی اور دودھ پلانے والی کا لباس یعنی اس کی ماں کا بھی. لا تکلف نفس تو تکلیف نہیں دی جائے گی کسی جان کو الا مگر وسع طاقت کے مطابق یعنی جو خوراک اس کے ذمہ لگائی جائے گی یا لباس اس کے ذمہ لگایا جائے گا وہ اس کی وسعت کے مطابق لگایا جائے گا. اب ایک کی 30,000 تنخواہ ہے تو اس حساب سے اس کے لباس کی بات کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے 1.5 لاکھ والے حساب سے اس کا کوئی اس کو خوراک دے اور لباس پہنائے. نہیں جو اس کی وسعت ہے اس حساب سے لباس بھی اور خوراک بھی. لا تضار والدۃ اور ضرر نہیں دی جائے گی والدہ کو ماں کو کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو یا ماں کو ملنے نہیں دیا جاتا. یہ اللہ فرماتا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا. بے والدہ اپنے بچے کے سبب ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ولا مولود لہو اور نہ اس کا جس کا بچہ ہے بے والدہ اس اپنے بچے کے سبب بعض اوقات بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے تو باپ کو ملنے نہیں دیتی. اللہ فرماتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں کو سمجھایا گیا کہ والدہ کے پاس ہے تو والد کو ملنے دے اور والد کے پاس ہے تو والدہ کو ملنے دے. والوارث مثل ذلک اس طرح کے حقوق جو ہیں وہ وارثین کے بارے میں بھی اگر باپ نہیں ہے اس کے چچا ہیں تایا ہیں وہ بھی بچے سے ملیں گے اور ان پر بچے کے کھانے پینے کا اور بچے کی جو والدہ جو اس کو دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچہ اس پر ہوگا. فَإِنْ ارادہ پس اگر دونوں ارادہ کریں ارادہ دونوں یعنی میاں بیوی فصالاً دودھ چھڑانے کا انترادن رضامندی سے منہما ان دونوں کی باہمی وتشاورن اور مشورے سے فلا جناح کوئی حرج نہیں علیہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. بچہ بازو کا جلدی بڑھ جاتا ہے اور باہر کی چیزیں کھانے لگ جاتا ہے تو اس کو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو کہ ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ دائیوں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دائیاں رکھی جائے دودھ پلوانے کے لیے. اگر تم آپس میں راضی ہو ارادہ کرو تو یہ بھی کر سکتے ہو. اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم جب تم سپرد کر دو ما آتی تم جو تم نے دیا معاوضہ
ٹھیک ہے، بالمعروف ہے، اچھے طریقے سے، جو تم نے دینا تھا معاوضہ وہ تم نے ان کو دے دیا، تو آپ یہ بھی دائیوں سے بھی دودھ پلا سکتے ہیں، عرب میں یہ ایک طریقہ کا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، انصاف سے کام لو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ والذین وہ لوگ جو یتوفون جو فوت ہو جائیں، والذین وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، منکم تم سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ بیویاں روک رکھیں گی، بانفسہن اپنی جانوں کو، اربعۃ اشہر 4 مہینے و عشر اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک رکھیں گی نکاح سے، نکاح ثانی سے۔ تو یہ عدت بتائی گئی ہے کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور جو مطلقہ ہے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اس عدت کی اختتامی مدت کو، فلا جناح کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں سے، فعلنا وہ خود کریں، فی انفسہن بالمعروف اپنی جانوں سے متعلق شریعت کے مطابق جو وہ فیصلہ کریں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ ہوگی عدت سے متعلق۔ اگلی آیت ہے، جو عدت میں عورت ہو اس کو نکاح کا پیغام اشارتاً دے سکتے ہیں آپ، لیکن آپ سر عام اس کو نہیں دیں کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ ولا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس میں سے، ارتم تم اشارہ کنایا سے، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء عورتوں کے نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اشاروں سے، کہ تم ابھی جوان ہو، تمہیں بڑے بڑے رشتے ملیں گے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اشارہ کنایہ سے۔ اور اپنی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے کہ ہاں بہت سارے لوگ تمہیں ان کا خیال ہے کہ اگر وہ راضی ہوں تو اس طرح اشارہ کنایہ سے بات کر سکتے ہیں۔ او اکننتم فی انفسکم یا تم چھپا کر رکھو اپنے دل میں کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ عالم اللہ اللہ جانتے ہیں، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ان قریب تذکرہ کرو گے ان کا، ولیکن لیکن لا تواعدوہن وعدہ نہ کرو ان سے، سرن پوشیدہ خفیہ طور پر، کیونکہ وہ ابھی حالت عدت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ الا مگر ان تقولوا کوئی بات کہو، قولا معروفہ اچھی بات، شریعت سے مطابق بات کہو، کہ تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں اچھے رشتے مل جائیں گے اور اچھی زندگی گزارنا۔ ولا تعزموا پختہ نہ کرنا، پختہ ارادہ نہ کرنا، عقدۃ النکاح عقد نکاح کو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الکتاب کہ پہنچے کتاب لکھا ہوا پہنچے، اجلہ اپنی مدت کو، کہ ان کی عدت مکمل ہو جائے۔ تو عدت کے اندر شادی بیاہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی اگلا نکاح ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، عدت مکمل کرے گی اس کے بعد پھر اگلا نکاح ہوگا۔ وَاعْلَمُوا جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی حدود کو مت پھلانگو۔ وَاعْلَمُوا جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم حلم والا ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک تو طلاق سے متعلق آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس میں دودھ پلانے سے متعلق آپ نے پڑھا، ماں باپ کے حقوق جو یعنی جو بچے پر ہیں اس سے متعلق، دائیوں سے متعلق آپ نے اس میں پڑھا، اور بیوہ کی عدت سے متعلق آپ نے اس میں پڑھا، اور جو عدت میں ہیں اس سے نکاح سے متعلق کہ اس کو اعلانیہ اس کو جا کے یعنی کہ فوراً ان کے رشتہ نہ دیکھے جائے اور نہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی اب تمہارا نکاح آگے ہونے والا ہے، یا کوئی بندہ اس کو سر عام اس طرح نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ عدت مکمل ہو۔ ہاں اشارتاً کنایتاً اسے بات کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحو میر۔ اس میں تفضیل اسماء عاملہ سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔
آج ہم پڑھیں گے اس میں تفضیل سے متعلق تفضیل۔ اس میں تفضیل یہ ہوتا ہے کہ فضیلت دی جاتی ہے، ایک کو دوسرے پر کیا ہوتی ہے؟ فضیلت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اس میں تفضیل۔ اس کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے اس میں تفضیل کا۔ من کے ساتھ، جیسے زید افضل من امر، زید زیادہ فضیلت والا ہے امر سے، اس میں تفضیل یہ ہوتا ہے جیسے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے اکبر اکبران اکبر، اس میں تفضیل آپ نے گردان بھی آپ نے پڑھی ہے کہ اس کو جو استعمال ہے اس کا وہ 3 طریقے سے۔ پہلا ہوتا ہے من کے ساتھ، جیسے زید زید افضل فضیلت والا ہے، زیادہ فضیلت والا، من امر امر سے۔ دوسرا اس کا استعمال الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاءنی میرے پاس آیا زید، زید الافضل جو فضیلت والا ہے، الف لام کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، زید قوم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے اس میں زیادہ فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بات ہو رہی کہ زید قوم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہمیں معلوم ہوئے۔ ایک تو من سے کہ زید افضل من امر، زید افضل ہے امر سے۔ دوسرا الف لام کے ساتھ کہ میرے پاس زید آیا جو افضل ہے۔ تیسرا اضافت کے ساتھ کہ زید افضل القوم، زید جو ہے وہ قوم سے زیادہ افضل ہے، اس کی زیادہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اس کے نیچے تشریح بھی آپ ضرور دیکھیں۔ خیال رہے کہ اس میں تفضیل کا عمل اپنے فاعل میں ہوتا ہے، مثلا افضل میں ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل ہے، یہ اضافی بات ہے۔ 8ویں قسم مصدر، جو ہم نے پیچھے مصدر پڑھا ہے نا، جیسے ضرب یضرب ضربن، ضربن مصدر ہے، یہ بھی اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے، جس طرح فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے، یہ بھی مصدر جو اس طرح عمل کرتا ہے، بشرطہ کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مفعول مطلق جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے ضربن، ضرب تو ضربن شدیدن، ضربن جو مفعول مطلق، یعنی مفعول مطلق آپ نے پڑھا ہے کہ سابقہ فعل کا مصدر ہوتا ہے، جیسے ضرب ہے نا، ضرب تو پھر ضربن مصدر آ جائے تو اسے کہتے ہیں مفعول مطلق۔ اگر مفعول مطلق نہیں ہے تو وہ مفعول فعل کا سا عمل کرتا ہے، جیسے آجبنی ضرب زید، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے مارنے نے امرن امر کو۔ ٹھیک ہے، آجبنی، آجب واحد مذکر غائب، نی ضمیر جو یا متکلم مفعول بھی، ضرب زید، ضرب مضاف زید مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، امرن مفعول بھی بن جائے گا، ضرب مصدر ہے نا، ضرب مصدر مضاف زید مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا آجبنی۔ اصل میں یہ ہو جائے گا ضرب زید، ضرب مضاف زید مضاف الیہ، اور امرن مفعول بھی ہوگا ضرب مصدر کا۔ ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول سے مل کر فاعل بنے گا آجبنی، کیا کہ مجھے تعجب میں ڈالا ہے زید کے مارنے نے امر کو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مصدر بھی عمل کرتا ہے مفعول مطلق نہ ہو تو۔ 9ویں قسم اس میں مضاف، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا نا غلام و زید، آپ نے شروع میں آپ پڑھا ہے رسول اللہ کتاب اللہ، یہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے جاءنی غلام و زید، میرے پاس آیا زید کا غلام۔ واضح ہے کہ یہاں دراصل لام جارہ پوشیدہ ہے، کیونکہ اصل عبارت یوں ہے غلام لزید، غلام جو زید کا ہے، زید کے لیے جو غلام ہے وہ آیا میرے پاس، اس لیے لام جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو اصل ہے کہ جاءنی غلام لزید، میرے پاس ایسا غلام آیا جو زید کا ہے، تو اس کو لام کو ہٹا کے کہتے ہیں جاءنی غلام زید، میرے پاس غلام آیا۔ اس میں مضاف، دوبارہ یہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن، جاءنی غلام زیدن۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیے جو ہے وہ نحو کا سبق آپ نے۔ کل انشاءاللہ اس کے جو 12 کی 12 قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ مکمل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدرس الثلاثون، 30واں سبق۔ مطر، بارش،
برقن بجلی، یلمع وہ چمکتا ہے، رعدن گرج، یخاف وہ ڈرتا ہے، لعل شاید، ینزل وہ نازل ہوتا ہے، شیئن فشین تھوڑا تھوڑا، غزیر موسلا دار، ان قطع ختم ہو گیا، حلم آؤ، شارع سڑک، وحل کیچڑ، ذل پھسل گیا، بلاء مصیبت، ضاحکہ ہنسا، المطر بارش، السمائی آسمان پر، صحابۃ بادل ہیں، سودا کالے، البرق بجلی، یلمع چمک رہی ہے، حل تسمع کیا تم سنتے ہو، صوت الرعدی بجلی کی کڑک، حل کیا تسمع تم سنتے ہو، صوت الرعدی، صوت مفعول وہی بن جائے گا، صوت الرعدی بجلی کی کڑک، کیا تم بجلی کی کڑک سنتے ہو، ٹھیک ہے جی، گرج، نعم ہاں، اسمع صوت الرعدی، ہاں جی یہ میں غرج کی آواز سنتا ہوں، خالد خالد الصغیر چھوٹا خالد، یخاف ڈرتا ہے، من الرعد اس گرج سے، خالد خالد یدخلو داخل کرتا ہے، اصابع اپنی انگلی، فی اذنیہ اپنے کانوں میں، خوفن خوف، من الرعد اس گرج کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلی کیا کرتا ہے، داخل کرتا ہے، یدخلو داخل ہونا ہے، یدخلو داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یدخلو یہ ثلاثی مزید فی کا صیغہ ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے، داخل کرتا ہے اپنی انگلی، اپنے یعنی اپنی انگلیاں کہہ لیں، اصابع جمع، اپنی انگلیاں داخل کرتا ہے کانوں میں گرج کے خوف سے، لعل شاید کہ، المطر بارش، ینزلو لعل آپ نے پڑھا ہے نا، یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، ان کا ان لاکن لیتا لعل یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، شاید کہ بارش، ینزلو آئے، بعد ساعتن تھوڑی دیر کے بعد شاید بارش ہو جائے، انظر دیکھو، یا صدیقی میرے دوست، ھذا المطر یہ بارش، ینزلو اتر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس بارش کو دیکھو کہ یہ ہو رہی ہے، یکسر المطر بارش بہت زیادہ ہو گئی، شین فشین تھوڑی تھوڑی آ کر کے زیادہ ہو گئی ہے، المطر غزیر موسلا دار بارش ہو گئی، الان اب تو، قد انقطع المطر اب بارش رک گئی ہے، الان اب، قد بے شک، انقطع منقطع ہو گئی، المطر بارش، انقطع فعل، المطر اس کا فاعل بن جائے گا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے، کوئی مفعول ہے، اس طرح معنی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اب غور کریں گے تو یہ آپ کو آسانی، لیکن البرق کو چمک، یلمع یعنی باج جو ہے وہ یلمع چمک رہے ہیں، حلم آؤ، یا صدیقی میرے دوست، نذهب ہم چلیں، الی السوق بازار کی طرف، لم تذهب الی السوق تم بازار کیوں جاتے ہو، یا صدیقی میرے دوست، اذهب میں جاتا ہوں، الی السوق بازار کی طرف، لاشتری لبن تاکہ میں دودھ خریدوں، نحن نمشی علی الشارع ہم سڑک پر چل رہے ہیں، یا اسفار افسوس، ہائے افسوس، الشارع متوحل سڑک پر کیچڑ ہے، لا نستطیع ہم نہیں طاقت رکھ سکتے، ان نمشی کے چلے، فی الوحل کیچڑ میں، انظر دیکھو، یا صدیقی یہ میرے دوست، قد زلت قدم ذالک الرجل، قد زلت پھسل گئے، قدم ذالک الرجل اس آدمی کے پاؤں پھسل گئے، علی الوحل کیچڑ میں، صدیق اس کا دوست، یضحک وہ ہنس رہا تھا، تو اس نے اپنے دوست کہا، لا تضحک مت ہنسو، علی بلاء اخیک اپنے بھائی کی مصیبت پر مت ہنسو، من ضحک جو ہنستا ہے، ضحک اس پر ہنسا جاتا ہے، تو یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کی جو ہے تمرین آپ نے ضرور کرنی ہے، عربی سے جو ہے وہ اردو کرنی ہے، حال علی السماء صحابۃ کیا آسمان پر بادل ہیں، نام جی ہاں، علی السماء آسمان پر، صحابۃ بادل ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہمارے بھائی حافظ رضوان صاحب کہہ رہے تھے کہ دوست جو ہے وہ کما کو توجہ نہیں دے رہے، گروپ میں آ کے سبق نہیں سنا رہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ٹائم دیں گے، گروپس میں سبق سنائیں گے، عربی تو عربی سے اردو سے کریں گے، اور اردو کو عربی سے کریں گے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے زیادہ سے زیادہ، تو ماشاءاللہ آپ توجہ کر رہے ہیں، اور کافی دوست سنا بھی رہے ہیں، گردانے بھی سنا رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی، اللہ کریم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ قانون شریعت،
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کا بیان، اذان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اذان دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو کہ اذان کہنے کا ثواب کتنا ہے تو تلواریں چل پڑیں۔ تو اذان شعائر اسلام میں سے اگر کسی گاؤں یا محلے میں لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو بادشاہ وقت ان پر زیادتی یعنی ان کو سختی کرے گا کہ بھئی تم اذان دو، بادشاہ وقت سختی کرے گا۔ اذان کا طریقہ وہی جو ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اذان کے بعد دعا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اذان سنے اور جس طرح مؤذن نے کہا ایسا ہی کہے، مؤذن نے اللہ اکبر کہا ہے یہ بھی اللہ اکبر کہے، مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے یہ بھی یہی کہے، مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے یہ بھی یہی کہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی الفلاح کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی ایسے کہے۔ اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھے، درود پاک بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ میری شفاعت اس کو ملے گی قیامت کے دن۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ اذان کا جواب دینا ہے، توجہ سے اذان سننی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کے یہ دعا مانگنی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھ کے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے یہ دعا ضرور کرنی ہے۔ اچھا، تو حی الفلاح پر تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو فجر کی اذان ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا تھا، جب آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو حضرت بلال آئے تو نماز میں آپ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز کے لیے آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام جاگ رہے تھے لیکن یہ ان کی ڈیوٹی تھی، آ کے کہتے تھے، آپ علیہ السلام فرمایا یہ الفاظ اذان فجر میں داخل کر دو۔ کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے گی؟ 5 وقت نماز کے لیے، جمعے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اذان کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اذان نہ کہے تو کراہت نہیں، اس لیے کہ وہاں کی مسجد اذان کے لیے کافی ہے۔ اذان کب کہی جائے گی؟ جب وقت ہوگا اذان کہی جائے گی، وقت سے پہلے اذان نہیں کہی جائے گی۔ کن نمازوں میں اذان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، وطر میں، جنازے میں، عیدین میں، ان چیزوں میں اذان نہیں۔ استسقاء میں، چاشت میں عورت اذان دے سکتی نہیں، مکروہ ہے۔ بچے اندھے بے وضو اذان دے سکتے ہیں، ہاں سمجھدار بچہ دے سکتا ہے، نابینا دے سکتا ہے، بے وضو اذان دے سکتا ہے، مگر بے وضو اذان دینا مکروہ ہے۔ جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ جمعہ ہے۔ اذان کون کہے گا؟ اذان وہ کہے جو نماز کے وقتوں کو زیادہ پہچانتا ہو، جس سے معلوم ہو کہ نماز کا وقت کیسے شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اذان دے۔ اب تو یہ آسان ہے، جنتریاں آ گئی ہیں اور ٹائم ٹیبل آ گیا۔ اذان کے درمیان بات کرنے کا حکم، اذان کے بیچ میں بات کرنا منع ہے، اگر کچھ بات کی تو پھر سے اذان کہے۔ اذان میں لحن کا حکم، اذان میں لحن حرام، یعنی سر لگا کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں الفاظ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن سر کے چکر میں الفاظ کو بدلنا اللہ، تو یہ معنی غلط ہو جاتا ہے، تو یہ حرف بدل جاتے ہیں، تو اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو کہ ہم تجوید میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ ٹھیک ہوں، جو ہماری آج بھی پہلی کلاس تھی، کافی دوست آپ میں سے اس میں شامل تھے تجوید کی کلاس میں، قرآن کورس میں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور اس میں تشریف لائیے، اس کا آپ کو زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اذان آہستہ آہستہ کہے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جواب دینا، جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کہے اس طرح کہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت کیا جواب دے؟ صدقت و بررت، یہ کہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ کہ جو اس یعنی تو سچا ہے، تو نیکوکار ہے، تو نے حق کہا، صدقت تو سچا ہے، و بررت تو نیکوکار ہے، و بالحق نطقت، اور تو نے حق بات کی۔ اچھا، اذان ہوتے وقت تمام مشاغل بند کر دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جم بھی اذان کا جواب دے، حیض و نفاس والی عورت پر، اور خطبہ سننے والے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے، اور جماع میں مشغول پر، یہ ان پر اذان کا جواب واجب نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام منقطع کر دیں، اذان توجہ سے سنیں۔ راستے میں چل رہے تھے کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا رہنا ہے تاکہ اذان سن لیں۔ اقامت کا حکم کیا ہے؟ اقامت اذان کی ہی مثل ہے، اور اس میں صرف قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے، اور اذان ٹھہر ٹھہر کے دی جاتی ہے،
اور اقامت جو ہے وہ بڑا جلدی جلدی دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اقامت جو ہماری بہنیں ہیں ان کو کبھی بہت کم مسجدوں میں آتی ہیں تو انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اذان کے بعد 10-15 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے اذان کی طرح ایک جو مؤذن ہوتا ہے وہ پڑھتا جاتا ہے امام کے پیچھے، اور ایک 2 جملوں کا اضافہ کرتے ہیں، قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ۔ اچھا، اذان اقامت جو ہے وہ کہے جس نے اذان دی ہے، ہاں اس کی اجازت سے دوسرے بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام اگر اقامت کہے گا تو پیچھے اقامت کہتے ہوئے جب قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پڑھے گا تو آگے اگلے اپنے مصلی پر پہنچ جائے گا۔ اچھا، اقامت کے وقت بیٹھنا مستحب ہے، کھڑے ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا جی، اذان کے بیچ میں اور اسی طرح اقامت کے بیچ میں بولنا جائز نہیں ہے۔ اقامت کا جواب کیا ہوگا؟ وہی اللہ اکبر اللہ اکبر کا جو قد قامت الصلاۃ کا جواب ہوگا اقامہ اللہ ادامہ ما دامت السماوات والارض۔ اگر اذان کے وقت جواب نہ دیا، کہیں مصروف تھا یا واش روم میں تھا، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، تو اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں ہے۔ خطبے میں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں۔ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے، اذان ہوئی تھوڑا وقفہ ہو تاکہ جو نمازی پہنچ جائیں۔ اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے۔ مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی یا 1 بڑی آیت پڑھنے کے برابر ہو، مغرب میں تھوڑا بھی وقت دے دے۔ باقی نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرے کہ لوگ جماعت کے پابند ہیں جو وہ آ جائیں، مگر اتنا زیادہ انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے۔ تو اذان کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا جائے تاکہ جو نمازی ہیں روٹین میں آتے ہیں وہ پہنچ جائیں۔ اور مغرب میں بھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ اذان جیسے ہی مطلب جو ہے وہ دے دی اور بس 1 منٹ کے بعد دوسری نہیں، 1-2 منٹ 4 منٹ تک انتظار کر سکتے ہیں مقتدیوں کا تاکہ وہ پہنچ جائیں۔